ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی ڈفرنٹ ویریس ٹائپس آف ملیٹنسیز کی. تو دیکھیے جو مختلف قسم کے پاکستان کے اندر گروپس ہیں، ایک گروپ تو وہ ہیں جو صرف تعلیم، جس طرح مدارس ہیں، تعلیم کے اندر ویلفیئر میں، سوشل ویلفیئر میں، بچوں کو تعلیم دینے میں، یہ مدرسوں کا جو نظام چل رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے مجموعی طور پہ، عمومی طور پر. پاکستان کے جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، یعنی اگر آپ ایک طرف ہمارے یہاں دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے، ایک تو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، پھر وہ اہل تصوف کے سلاسل ہیں، پھر فقہ جعفریہ والے شیعہ لوگ ہیں، پھر اہل حدیث ہیں، مختلف مسالک ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں. اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو ان میں سے کوئی بھی مین سٹریم گروپ دہشت گردی کی طرف مائل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کا تعلق یا دیوبندی سیکٹ سے ہے، نہیں لشکر جنگی یا سپاہی صحابہ دیوبندی سیکٹ سے، یا شیعہ سیکٹ سے سپاہی محمد جو ملیٹنٹ گروپ تھا وہ نکلا تھا. مجموعی طور پہ دیوبندی سیکٹ یا شیعہ سیکٹ ملیٹنسی یا وائلنس کو ریجیکٹ کرتا ہے یہاں. لیکن ان میں سے چھوٹے چھوٹے گروپ بریلوی سیکٹ میں یا صوفیہ کے جو سلاسل ہیں یہاں پہ، یا اہل حدیث کے جو گروپس ہیں، ان کے اندر ملیٹنسی کم ہے. اہل حدیث میں تھوڑی سی ہے لیکن دے آر مور کنٹرول. سو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن اور مدارس کا جو سلسلہ ایک نظام ہے جو تمام اسکول آف تھاٹس میں کامن ہے، سب چلا رہے ہیں، کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، جیسے ہم نے عرض کیا کہ سیاسی مسلمان جو مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن وہ بھی مذہبی جماعتیں بالعموم سیکٹیرین لائنز پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. تیسری طرح کی جو ملیٹنسی یہاں پہ ہے، جو ملیٹنسی ہے وہ ایک سیکٹیرین لائنز پہ ہے. جیسے عرض کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں. مین سٹریم دیوبندی یا شیعہ یا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں کوئی ملیٹنسی نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں جو بدنام کرتے ہیں پوری مسلمان امت کو مجموعی طور پر یا پورے پاکستان کو مجموعی طور پر. اس کے بعد ہمارے پاس جنوین جہادیز ہیں، یعنی جو پاکستان میں بالکل پاکستان کے اندر فساد نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیر آبجیکٹیو از کہ ہم صرف افغانستان میں یا کشمیر کو سپورٹ کریں. اور پانچواں گروپ جو ہمارے پاس ہے، دیز آر دوز تکفیریز جو پولیٹیکل تکفیریز ہیں کہ جو پاکستان کی فورن پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے جنہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. جو پرابلم گروپس ہیں وہ دو ہیں، سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں اور یہ پولیٹیکل تکفیریز ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان دو پرابلم گروپس کی آڑ میں دو اور گروپس ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی برپا کرتے ہیں. ایک سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی ہے، جس طرح جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. اب اگر آپ ان میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ جا کے پاکستان کی اس پر ہاسٹائل انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سیکٹیرین ٹیررسٹ نے کیا ہے یا پولیٹیکل ملیٹنٹ نے کیا ہے یا سب نیشنلسٹ نے کیا ہے. اور چوتھا گروپ جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈین ایسٹس ہیں، یعنی جو اس انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کس طرح کا دھماکہ ہوتا ہے یا کس طرح کی ٹیررزم ہوتی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کس طرف سے آئی. مثال اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کراچی میں جو پچھلے دنوں ایک بلاسٹ ہوا کہ بالکل بیچ بازار میں ایک سائیکل پہ رکھا ہوا بم بلاسٹ ہوا، 30-40 لوگ اس میں گزر گئے. یہ نہ سیکٹیرین ٹیررسٹ تھے، نہ پولیٹیکل ملیٹنٹ تھے، کیونکہ نہ کوئی اسٹیٹ ٹارگٹ تھا وہاں پہ، نہ یہ سب نیشنلسٹ بلوچستان لبریشن آرمی نے کیا تھا. اس قسم کے دھماکے براہ راست انڈیا کرواتا ہے، انڈین سیکرٹ سروسز کرواتی ہیں معاشرے میں کیوس اور کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. سو دیر آل دیئر، لیکن ان کی ڈائمینشنز ڈفرنٹ ہیں اینڈ دے ہیو ٹو بی ہینڈلڈ ایز سچ. What is the specific role of Zionists and Takfiris in this whole scenario? And are nukes in any danger? دیکھیے یہی ایک انفارچونیٹ بات ہو گئی یہاں پہ کہ زائنسٹ کا آبجیکٹو کیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. زائنسٹ کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ قبضہ کیا جائے، پاکستان کے اندر کیوس کرائسس کریٹ کیا جائے اور نتیجے میں پاکستان کو ڈسممبر کروایا جائے سب نیشنلسٹ فورسز کو. اس کیوس اور کنفیوژن میں سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو، سینٹر کو ویک کریں. انفارچونیٹلی بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ سیاسی تکفیری جو ہیں ان کا بھی یہی آبجیکٹو ہو گیا ہے. یعنی وہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف، کیونکہ سیاسی اختلاف ان کو ہے لہٰذا انہوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. نتیجے میں جو کیوس اور کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے وہ زائنسٹ کے فائدے میں جا رہا ہے. نتیجتاً پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا براہ راست فائدہ تکفیریوں کو بھی ہو رہا ہے اور زائنسٹ کو بھی ہو رہا ہے. اور دونوں کے اسٹریٹجک آبجیکٹوز پاکستان کے حوالے سے کامن ہو گئے. اور یہ ایک انتہائی بڑا خطرہ ہمارے لیے بن جاتا ہے کہ امت جو پہلے ہی دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، مغرب کی طرف سے اس کو ایک طوفان برپا تھا جس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اب اپنے اندر سے بھی ایک گروپ بیچ میں پیدا ہو گیا ہے کہ جو انہی آبجیکٹوز پہ کام کر رہا ہے جس پہ زائنسٹ کام کر رہے تھے. اور نیچرلی زائنسٹ کو پھر ایسے گروپس کی موجودگی میں باہر سے کوئی ایسٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انہی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، انہی کو فنڈ کرتے ہیں، انہی کو ریسورسز دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مزید فساد برپا کریں. پاکستان کی ریاست کو یہ جتنا مرضی تکفیری کافر کہیں، لیکن دا پوائنٹ ریمینز دا سیم. ہمارے دشمن اس کو ایک اسلامی ریاست سمجھتے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے نیوکلیئر بام کو اسلامک بام کہتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کی نظر میں سب سے بڑا خطرہ امت مسلمہ میں اگر کسی ملک سے ان کو ہے تو وہ پاکستان سے. تو یہ تھاٹ کہ سب پاکستان کو تباہ کر کے ہم اسلامی ریاست بنائیں گے، اس سے بڑا ایسٹ زائنسٹ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. سو دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ آف دس ہول پولیٹیکل تکفیری آئیڈیالوجی کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی برپا کیے ہوئے.
تو پھر اس سارے وائلنس کو کیسے کنٹین کریں؟ دیکھیے اس کے بہت آسان طریقے ہیں. میں پہلی بات بالکل ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل تکفیری آئیڈیالوجی کے. دس از دا ون وچ از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان. اس کو کم کرنے کا سب سے براہ راست طریقہ پہلا تو یہ ہے, ایک اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ مغرب سے پاکستان کو بات کرنی پڑے گی. وہ یہ کہ تمام مسلمان لینڈز جو مغرب نے آکوپائی کی ہوئی ہیں, دے ہیو ٹو لیو دیم. ان کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے مسلمان علاقوں پہ قبضہ کرنے کا. فار انسٹنس مثلاً افغانستان, مثلاً کشمیر, مثلاً فلسطین, مثلاً چیچنیا, عراق, مثلاً عراق, یہ تمام مسلمان ممالک پہ کبھی جب تک یہ اپنا قبضہ جاری رکھیں گے ودرا کر لیں اس وقت تک مسلمان مزاحمتی تحریکیں بھی اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. کوئی مسلمان مزاحمتی تحریک اب ختم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان علاقے آزاد نہ کرا لیے جائیں. وہ رہیں گی اپنی جگہ پہ. تکفیری ان کی آڑ میں چھپتے ہیں. لہٰذا ایک طرف تو یہ جسٹیفیکیشن ہم کو موقع ہی نہیں دینا ہے اس بات کا کہ کسی کو کہ جو مغرب کے اس حملے کو, زائنسٹ کے اس حملے کو جسٹیفائی کر کے مسلمان ممالک پہ جنگ کرے. اور دوسری بات یہ کہ تمام مسلمان ممالک کو براہ راست تکفیریوں سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیے یہ ہمارے ہی بچے ہیں جو بگڑ گئے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں جو ایکسپلائٹ ہو گئے ہیں, ہمارے بچے ہیں جو غصے میں ہیں. نہیں, ایز اے سیڈ دے آر ان اے ہری. یہ اسلامی انقلاب لانا چاہتے تھے جو کئی جگہوں پہ کوشش کی, نہیں لا سکے. Is the time for dialogue over or do we still have نہیں, time? ابھی تک ان سے بات کی جا سکتی ہے. کوئی وجہ نہیں کہ بات نہ کی جائے. ابھی تک ان سے بات کی نہیں گئی ہے. دیکھیے جرگے بھیجنا یا کچھ یا لوگوں کو یا لوور لیول پہ کچھ علماء یا جماعتیں جا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں, دیٹس ناٹ دا لیول. ان کو امت کے لیول پہ بات کرنی پڑے گی, پاکستان کے لیول پہ بات کرنی پڑے گی. پاکستان کی پارلیمنٹ کو ان کو انوائٹ کرنا چاہیے, جو ہمارے علماء کو, ہماری ڈیلیگیشنز کو, ہماری میڈیا کو ان کو انوائٹ کرنا چاہیے. آؤ بات کرو, ثابت کرو کہ تم پاکستان کی ریاست کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو. واٹ از دا شرعی جسٹیفیکیشن دیٹ یو ہیو ٹو ڈسٹروائے دی اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان. ہماری غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, مگر یہ اس کا مطلب ان غربت ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے غریبوں کو گولی مار دی جائے. کمزور مسلمان ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کمزور مسلمانوں کو بموں سے اڑا دیا جائے. So they have to be talked to. Do you see this happening in the near future? یہ اس قسم کا کوئی یہ dialogue کرنا پڑے گا. دیکھیے کیونکہ انگیج کرنا پڑے گا. قرآن میں بالکل واضح حکم ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعت میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو, پھر جو نہ مانے تو اس سے لڑو. یہ ابھی تک ڈپلوائے نہیں کیے گئے یہ قرآن کا یہ حکم. پہلے ان سے بات کرنی پڑے گی. یا تو یہ جسٹیفائی کریں کہ ان کی جنگ پاکستان کے خلاف جائز ہے. اگر یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو توبہ کرنی پڑے گی, نہیں تو پھر ان سے جنگ کرنی پڑے گی. یہ نوشن تھوڑا آئیڈیلسٹک نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیے یہی وہ ہے جو یہ سمجھیں گے. آپ سیکولر ویلیوز کے ساتھ, ایک سیکولر زبان کے ساتھ, ایک سیکولر سسٹم کے ساتھ, ایک ویسٹرنائز فیس کے ساتھ آپ مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے. آپ اور جو مسلمان اگر بگڑ گئے, بکھر گئے, تو ان کو بات کرنی پڑے گی, سمجھانا پڑے گا. کچھ سمجھ جائیں گے, کچھ نہیں سمجھیں گے, لیکن آپ کو اٹیمپٹ کرنی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی. کیونکہ پوری امت کو یہاں, پورے پاکستانی قوم کو یہاں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ ہمارا کلیکٹو پرابلم ہے. ہمیں امت کو ساتھ ملانا پڑے گا, OIC کو ساتھ ملنا پڑے گا, جو مرضی کمزوری ہو, لیکن تمام مسلمان ممالک میں یہ دقت ہے. تو آپ کے خیال سے یوز آف فورس از ناٹ سولوشن ہے؟ دیکھیے یوز آف فورس بالکل آخر میں, ابھی نہیں, کیونکہ یوز آف فورس پہلے ڈائلاگ ہوا نہیں ابھی ان کے ساتھ. ان کو موقع دیں, نکلنے کا راستہ تو دیں, ان کو بات تو کریں ان کے ساتھ. دیکھیے ایسا ڈائلاگ ابھی ہوا نہیں ہے. ابھی تک ان لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا پوری قوم کے آگے کہ وہ جسٹیفائی کریں اپنے ایکشنز کو کہ پورے پاکستان میں یہ خورریز خودکش حملے کیوں کر رہے ہیں. دے ہیو ٹو جسٹیفائی دس. اف دے کیناٹ جسٹیفائی دس تو ان کو توبہ کرنی پڑے گی, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق جنگ ہے. بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن. This has to be done. They have to give an opportunity to explain their point. خفیہ طریقے پہ سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف چھپ کے پہاڑوں کے پیچھے سے حملے کر کے اسلام نافذ, نہ شریعت نافذ ہوگی, نہ اسلام نافذ ہوگا, نہ خلافت نافذ ہوگی, اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا جو زائنسٹ کا اصل آبجیکٹو ہے. So this has to be understood and seen by this nation. پوری قوم کو یہاں اکٹھا ہونا پڑے گا, ان کو موقع دینا پڑے گا. آؤ بات کرو ہمارے ساتھ, پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ, what do you want. یہ وہی پاکستان ہے جس نے 80 کی دہائی میں جہاد افغانستان کی مدد کی تھی. آج ہم کافر کیسے ہو گئے, آج یہ فوج کافر کیسے ہو گئی, یہ ملک اور یہ عوام کیسے کافر ہو گئے, آج یہاں خود کچھ حملے جسٹیفائی کیسے ہو گئے. اس پاکستان نے بڑی غلطیاں کی ہیں, ہمیشہ تاریخ میں ہم کرتے چلے آئے, بٹ مسلمان کا قتل چھوٹی بات نہیں ہوتی. تو دے ہیو ٹو بی کیئرفل آن دس. سو یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کو, اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے ابھی بھی, لیکن جیسے کہا کہ اس کو قرآن و سنت کی بنیاد پہ لینا پڑے گا, ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی. سیکٹیرین ٹیررسٹ آر موسٹلی ڈیڈ اینڈرز, یعنی وہ بالکل فنیٹکس ہیں, ڈیڈ اینڈرز ہیں, ان پہ سختی ہو سکتی ہے, ان کو سمجھایا, وہ سمجھنے کے بیچارے قابل بھی نہیں ہیں. انفارچونیٹلی زید صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم ایک بار پھر ختم ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا آج کتنا پیشنیٹ ٹاپک تھا, کیسا لگا آپ کو, ہمیں ضرور اپنے اوپینین سے آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. I'll repeat once again, info@brasstax.biz. ہماری براس ٹیکس کی ٹیم ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ آپ کے ای میلز کا جواب آپ کو براہ راست دے. ہمیں لکھتے رہیے گا, اور اگلی بار اسی چینل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم ٹائم. میں ہوں ہنا معراج آپ کی ہوسٹ, اور زید حامد صاحب ہمارے ایکسپرٹ. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.